اور اسی طرح کسی کی بھلائی کو ہم دیکھ نہیں سکتے، کسی کی مصیبت کو
دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، ابلیس کے محل ہے۔ انسان کا دماغ ہے، دماغ کی طرح ہمیشہ چکر چلا رہتا ہے، میں کس طریقے سے معاملہ کروں، کس طریقے سے قرآن کی ملت کو حل کروں، اس طریقے سے قرآن کی زمین کو اور پیسے کو حل کروں، اور یہ فکر میں رہتا ہے، یہ اللہ بناتا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ مان میرے پاس کس طرح ہے، کوئی بات نہیں کہ حرام شریف سے پڑھا ہے یا حرام شریف سے پڑھا ہے، یہ اس کا دماغ چلتا ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی آنکھ ہوتی ہے، جس چیز کو نے دیکھنے کے لیے اس کو دیکھتا نہیں ہے، اور جس کو دیکھنے کے لیے مانا کیا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھ کرنی ہوتی ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، کتنے سال کی عمر ہوگی؟ الحمدللہ 60 سال کی عمر ہوگی، ابھی آنکھ میں موتیا ہے، نمبر ہے، چشمہ کے ساتھ دکھتی ہے، تو اس کا زیادہ ہے، لیکن اندرونی اعتبار سے بہت گندی ہے، دیکھنے کی بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے، موبائل میں گلوبل کو دیکھا ہے، موبائل میں عورتوں کو دیکھا ہے، موبائل میں گندی تصویروں کو دیکھا ہے، آنکھ بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ زبان ہے، دیکھنے کے اعتبار سے تھوڑا بہت نہیں ہے، وہ بولتی ہے، لیکن گندی چیز بولنے کی وجہ سے، جھوٹ سے، چوری سے، غیبت سے، لندانی سے، باغی سے ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ کان ہے، دیکھنے کے اعتبار سے صاف صفائی نہیں ہوگی، سارے ستر زیادہ عمر ہوئی ہے، لیکن برابر سنایا جاتا ہے کہ آئندہ سے ہوتا ہے وہ سننا چاہتا ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے کان پر صاف رہتا ہے، لیکن گندی چیز سن کر وہ گندا ہو رہا ہے۔ تو ایک گندگی تو ظاہر ہے اور ایک گندگی اندرونی ہے، باطنی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارا جسم سر کے بال سے لے کر پیر کے تلے تک ایک گناہوں کی وجہ سے گندا ہوتا ہے، چاہے دیکھنے کے اعتبار سے بہت صاف صفائی ہے۔ اسی گندگی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل شیء زکات اور زکات نظری رکھو، جسم کی پاکیزگی، جسم کی صفائی یہ روزے سے سوال ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ کہتی ہے کہ انسان کے بدن میں جو اندرونی گندگیاں ہیں، جو نظر آنے والی گندگیاں ہیں، جو ناپاکی کی جو خباثت ہے، اس خباثت کو پاک کرنے کے لیے، اس خباثت کو دور کرنے کے لیے، اور اس ناپاکی سے بدن کو اور اس کو پاک کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ روزہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بارے بول کے مسلمان بنانے میں پیدا ہوئے اور باقی ہونے سے پہلے ہی 6 سال کے عمر کو پہنچے، ہم نے اپنی طاقت کی مطابق روزہ رکھنا شروع کیا، کسی رمضان میں 3 روزے رکھے، کسی میں 10 رکھے، کسی میں 20 رکھے، اور بعد ہونے سے پہلے رمضان میں ایسے پورے کہ پورے مہینے میں روزے رکھے، اور بعد ہو گئے، اور بعد ہونے کے بعد 10 سال 20 سال 60 سال 50 سال گزر گئے، کوئی رمضان ہمارا ایسا نہیں ملا جس میں ہم نے روزہ رکھا، پورا رمضان ہمارا روزے کے ساتھ جاتا ہے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بدن میں گندگی ہے، وہ گندگی دور نہیں ہوئی، آنکھوں نے باوجود روزہ رکھنے کے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا نہیں ہے، زبان نے باوجود روزہ رکھنے کے جھوٹ سے، چوری سے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز بولنے سے اپنے آپ کو بچایا نہیں ہے، کان نے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکا نہیں ہے، دل و دماغ نے، ہاتھ اور پیر نے گندگی سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا نہیں ہے۔ حدیث تو کہتی ہے روزہ بدن کے لیے سزا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اتنے سارے رمضان ہو گئے اور اتنے سارے روزے ہو گئے، لیکن گندگی دور نہیں ہوئی۔ دیکھو انسان کا دیکھا ہوا تو آپ غلطی کر سکتی ہے، مثال کے طور پر بجلی جلنے کی اور روشنی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس میں دھوکا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس میں کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، جھوٹ کا شبہ شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدن کی باقی روزہ ہے، باقی وہ کون سا روزہ ہے جو انسان کے بدن میں جو گندگی ہے اس
تین قسم کے لوگ ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. ایک تو ہے عام انسانوں کا روزہ. روزے کی تعریف کیا ہے؟ کھانے سے پینے سے اور اعلیٰ طریقے سے اپنے خواہشات کو پورا کرنے سے صبح 4 سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ اس طرح سے ہو رہا ہے. نیت کے ساتھ کوئی آدمی نیت سے کھانا پینا اور خواہشات کو پورا کرنا چھوڑ دے صبح 4 سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا روزہ ہو گیا. یہ عام انسانوں کا روزہ ہے. ادھر رمضان کا مہینہ آتا ہے یا کوئی نمبر روزہ رکھتا ہے وہ برابر تیاری کرتا ہے. تو تیاری کرنے کے بعد وہ صبح تاریخ ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دیتا ہے اور روز آفتاب سے شروع ہوتا ہے. عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت کو دیکھی انسان سے کتنا آیا ہے, کیسے سے آیا ہے. پہلے زمانے میں لوگ روزہ کرتے تھے, ان کو تاریخ کی اجازت نہیں تھی. ابتدائی انسان بھی ایسا تھا, بعد میں تاریخ کی ترغیب دی گئی کہ تاریخ آیا اور یہ فرمایا گیا تاریخ آیا کرو اس لیے تاریخ کا کام برکت والا کام ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا تاریخ آ کر یہود و نصارہ کی مہارت کیا کرو. یہود و نصارہ روزہ رکھتے تو تاریخ نہیں کرتے, ہم لوگ تاریخ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کو آپ ظاہر کلام اور فرمایا ہے تاریخ کا کھانا کھا رہے تھے, آپ نے تاریخ کو بلایا تو بلانے کے لوگ فرمایا برکت والے کھانے کی طرف آؤ. بھوکا رہنا ہے, پورا دن کھانے پینے سے رکنا ہے تو جن کے لوگ کھانا چاہتے ترغیب دی تاریخ کی کھاؤ اور کھا کر یہود و نصارہ کی مخالفت کرو اور تمام طرح کی عادت اور ہے. کسی عورتوں نے لکھا ہے کوئی آدمی کو بالکل پتا نہیں کہ تاریخ اور کھانا کا تو بھی کم سے کم 2-3 شعرائے ضرور کھانے چاہیے. اس اتباع میں تاریخ کرنا ضروری ہے. حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی تاریخ کرے, بلکہ حق یہ ہے رمضان جو روزے کا مہینہ ہے, اس روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی بھوکا رہے تاکہ دنیا میں اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جن بیچارے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا. ہم روزانہ کی مرتبہ کھاتے ہیں تو ہمیں بھوکا احساس نہیں ہوتا, بھوکا احساس نہیں ہوتا. روزے کا ایک کام یہ ہے جمعہ میں ایسے ہمارے آتے ہیں کہ بھائی روزے سے کم کھانا اس لیے تاکہ بھوکا رہ کر ہمارے جو بھائی سارے بھوکے ہیں ضرورت کی وجہ سے پیٹ نہیں بھرتے ان غریبوں کی بھوکا ہمیں احساس ہو. بھائی دوسری بات بھائی کیا رہا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے, ایسا روزہ رکھنا ہے جو زندگی کو دور رہتی تو صبح تاریخ سے لے کر اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا جاتا ہے. ایسا روزہ رکھنے سے اللہ کی طرف سے جو فریضہ عائد ہوا وہ فریضہ دوبارہ ہو جائے گا. لیکن قرآن کریم میں روزے کا جو مقصد بیان کیا ہے, حدیث میں کا جو مقصد بیان کیا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ روزہ رکھنے سے اور ایسا روزہ رکھنے سے آدمی کا فریضہ پورا ہوگا متقی بھی بنے گا اور نہیں ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ بدن کی باقی روزہ ہے اس روزے سے بدن کی باقی نہیں ہوگی. بدن کی باقی کے لیے دوسرے نمبر کے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عام لوگوں کا روزہ تو کیسے روزہ ہے اور روزہ ہے, یہ روزہ نہیں ہوتا ہے, یہ روزہ ہے تو صرف پیٹ کا روزہ نہیں. پہلے نمبر والے لوگ صرف پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں کہ کھانے پینے اور روزہ ہے. دوسرے نمبر کے لوگ جو خواص کہلاتے ہیں ان کا روزہ ہے. یہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے بدن کا روزہ رکھتے ہیں اور پورے بدن بھی آنکھ کا روزہ ہے کہ اللہ نے روزے کے اندر کھانے پینے سے جس طرح منایا گیا ہے, یہ کھانا پینا حلال تھا, روزے کی وجہ سے اس کو منع کر دیا. اللہ نے بہت ساری چیزیں پہلے سے حرام کر رکھی ہے جو آپ کی زندگی
بھی روزہ ہونا چاہیے اور عام کا بھی روزہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ چند آدھا کا روزہ اس میں ایک ہے عام کا روزہ کہ عام کو گناہ کی چیزوں سے بچایا رکھنے کا روزہ ہے. روزہ ہے آدھی آدھا نہیں. اچھی بات ہے. ایک مسلمان بنا گنہگار ہے, دین سے دور ہے, لیکن اس نے روزہ رکھا ہے. جب روزے کا زمانہ ہے اور زیادہ قیاس نہیں ہے, گھر میں دن کرنا ہے, کولر اور فریج موجود ہے اور اس کے اندر ٹھنڈا پانی بہترین کا اور روزے کا موجود ہے اور کوئی بھی زمانہ نہیں, وہ پانی پیتا ہے نہیں پیتا ہے. اس نے روزہ رکھا, اس کو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے, اگر میں نے محنت کیا باہر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو جس طریقے سے اپنے پیٹ کو بہت زیادہ پیاس کے باوجود پانی سے اور آگ میں رکھ جاتا ہے, اسی طرح روزہ رکھنے والا ایسا روزہ رکھے کہ روزے کی حالت میں آنکھ سے جو گناہ ہوتے ہیں آنکھوں گناہوں سے بچائے. یعنی بظاہر یہ کہنا چاہتے ہیں تمہارا روزہ پیٹ کا نہیں ہے, تمہارا پیٹ کے ساتھ آنکھ کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے کہ کان میں یاد رکھنا چاہیے. جس طرح حلال چیز کو کھانے پینے سے پیٹ میں روکتا ہے اور پیٹ کو روک دیا ہے کھانے پینے سے, کان گندی اور غلط چیزوں سے روکنے سے سننے سے سننے کی روزہ بھی ہوتا ہے, سننے سے روکنا ہے. کوئی گندی بات ہے یا خلاف میں شرابات یہ کان میں پڑے. اور زبان کا بھی ہوتا ہے, زبان سے کہو کہ ان چیزوں کو بولنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے, یہ پیٹ کا روزہ ہے, یہ زبان کا بھی روزہ ہے. لہٰذا زبان میں کوئی ایسی بات نہ کرے جو روزے کو خراب کرنے والا. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. تو حدیث میں غیبت روزے کی حالت میں غیبت کرنے والا, جھوٹ بولنے والا, صبح سے شام تک اس کا بھوکا رہنا اللہ کی غلط نہیں. یعنی ایسا روزے دار کہ روزہ رکھتے ہوئے روزے کی حالت میں جھوٹ بولے, روزے کی حالت میں غیبت کرے, تو اس غیبت کی وجہ سے روزے کی حیثیت, اس روزے کی ویلیو, اس روزے کا مقصد ہو گیا. روزے کی حالت میں وہ بھوکا ہے تو بھوکا رہنے کی حالت میں وہ رہنا چاہیے. یعنی غیبت نے اس روزے کو خراب کر دیا. لہٰذا آدمی کو روزہ رکھتا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی زبان کا بھی روزہ ہے. زبان سے ایسی بات نہیں کہنے پائے جس کو اس کے روزے پر مانوی طور پر اثر ہو. کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے, ہاتھ تیرا کسی ایسے کام پر نہیں دوسرے بڑھانا چاہیے اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے شریعت سے جس کو ہوتا ہے. حرام مال کی طرف جاتا ہے, حرام عورت کی طرف جاتا ہے, سود کی طرف جاتا ہے, رشوت کی طرف جاتا ہے, چوری کی طرف جاتا ہے, لڑائی کی طرف جاتا ہے, جو زیادتی کی طرف جاتا ہے, کسی کے ماں کو ہڑپ کرنے کی طرف جاتا ہے. نہیں, تیرا روزہ ہے, تیرا ہاتھ نہیں بڑھنا چاہیے. فرماتے ہیں روزہ رکھنے والے تیرے پیٹ کا روزہ ہے, کاروبار سے روزہ ہے. لہٰذا کو ہر انسان سے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والے کوئی نہیں روزہ ہے. فرماتے ہیں کوئی آدمی روزہ رکھے, پیٹ کے روزے کے ساتھ آنکھ کا بھی روزہ ہے, زبان کا بھی روزہ ہے, کان کا بھی روزہ ہے, ہاتھ کا بھی روزہ ہے, پیر کا بھی روزہ ہے, یہ سارا روزہ رکھا تو یہ روزہ ہے
اللہ کی محبت. اگر آدمی کے دل میں اپنے رب کی محبت ہے، اپنے پیدا کرنے والے کی محبت ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ اس کو ہمیشہ کرتا ہے کہ میرا محبوب ہے، لہٰذا جو بھی کام کرے گا اس کام سے پہلے یہ سوچے گا کہ کام کرنے سے میرا خدا ناراض ہوگا یا ناراض نہیں ہوگا. اگر راضی ہوگا تو اس کام کو کرے گا، اور ناراض ہوگا تو اس کام کو نہیں کرے گا. اللہ کی نافرمانی جیسا ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی ساتھ محبت ہے، اور اللہ کی محبت آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتی ہے. تو میرے بھائی، اگر ہمارے روزے اس طرح سے ہو جائے کہ ہم نے 5 عادت کا روزہ رکھا، ہر عادت کو اللہ نے بتایا، اور ایک رمضان کی 20 روزے ہمیں آنے سے آتے ہوئے انشاءاللہ یہ روزہ ہمیں مستقبل بنائے گا. یہ روزہ ہمیں اللہ سے ڈرائے گا، اللہ کی وعید سے ڈرائے گا، اللہ کی عذاب سے ڈرائے گا، اور آدمی کی زندگی ہوگی. اور دیکھو پہلے آدمی گناہوں کو چھوڑتا ہے اللہ کے خوف سے، لیکن اللہ کے خوف سے ڈرتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، نافرمانی اور برائی سے بچتا رہتا ہے. پھر اللہ کو دل میں اپنی محبت ڈالتے ہیں، اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں، اپنی معرفت نصیب فرماتے ہیں، اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں. تو پہلے آدمی خوف سے ڈرتا تھا اور بچتا تھا، پہلے آدمی اللہ کی پکڑ سے ڈرتا تھا اور بچتا تھا. اب اللہ کی محبت آئی، اب اس محبت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. میرے بھائی، آج سے رمضان ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ روزے تو ہم سے بہت کرتے ہیں، لیکن تقویٰ حاصل نہیں ہوئے، تقویٰ حاصل نہیں ہوا کہ ہم کی چیزوں کا خیال نہیں ہے. اگر ہم چیزوں کے خیال کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ ہمیں مستقیم بنائے گا، مستقیم کا بتائیے. فرماتے ہیں تیسرا روزہ اور ان سے جو ہوگا وہ روزہ ہے دل اور دماغ کا روزہ کہ روزے کی حالت میں جس طرح سارے عادت کو گناہوں سے ہو گیا، دل کو بھی بدکاری سے پاک رکھے، خیالات سے دماغ کو بھی پاک رکھے. ایسے جو خیالات دل میں آنے والے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف پہنچانے والے ہو، ایسے کوئی بدکاری سے بچ کر آئے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف پہنچانے والے ہو. آدمی کے قلب کا اور دماغ کا ہوگا یہ مقصد ہوتا ہے. پہلے کام گزرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ظاہر کا ہوتا رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچاتے ہیں، پھر اس کا روزہ دیتا ہے، اس کا روزہ دل کا بھی ہو رہا ہے، دماغ کا بھی ہو رہا ہے. اسی حدیث میں ہو رہا ہے ایک آدمی سارے عادت کا روزہ رکھتا ہے. اب روزہ رکھنے کے بعد خدا عادت کے بھائی سے لڑتا ہے تو کہتے تو اسے کہتا ہے کہ بھائی مجھے جڑا نہیں ملا، میرا روزہ ہے. ایسا کہنے کے بعد وہ سامنے والا جھگڑتا ہے، ساری لوگ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو یہ اس کو نہیں کہتا کہ میرا روزہ ہے. پھر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ میرا روزہ ہے، کہ وہ ماننے کے لیے یعنی میں تجھے کہتا ہوں میرا روزہ ہے. اب کیا ہوگا؟ پہلے اس کو سمجھایا، پہلے اس کو ہوگا، لیکن اس نے خیال نہیں کہ سامنے والا روزہ ہے، لڑنا نہیں چاہتا. اب وہ نہیں سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ تو ہم کو میرا روزہ ہے، میرے دل کا بھی روزہ ہے، میرے دماغ کا بھی روزہ ہے. اب تعالیٰ شان کو اپنے بزرگ سے ہم سارے انسانوں کو، سارے بھائیوں کو، سارے بہنوں کو اللہ تعالیٰ کی روزہ نصیب فرمائے. جس روزے پر تقوی کی بشارت ہے، جس روزے پر بدن کی پاکی کی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ شان کو بھی روزہ نصیب فرمائے. دیکھو میرے بھائی، ایک تو ہم نے ساتھ کو سنا کے روزہ اس طرح رکھا ہے. ایک ہم نے دعا کی، لیکن تیسرا ساتھ آپ کے کسی عمل کے وجود میں آنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے. کسی عمل کے وجود میں آنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے. ایک تو اچھی بات کو دھیان سے سننا، دوسری چیز دعا کرنا، تیسری چیز اس پر عمل کا پختہ ارادہ کرنا. عام طور پر جب ہم دین کی بات سنتے ہیں تو پہلا یہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم سن رہے ہیں، آگے بھی بڑھ رہے ہیں، اس سے عمل کی بہت نہیں ہوگی.
پہلے اس کے بعد دوسری سفر کہ ہم نے سنا بات سمجھ میں آئی اور ہمیں دعا کرایا کہتا جو بات ہم نے سنی ہے اسی پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما جو رکاوٹیں ہیں جو پریشانیاں ہیں شیطان کی رکاوٹیں ہیں نفس کی شرارتیں اس سے اللہ کی حفاظت فرما اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دعا اور دعا کے بعد تیسرا کام ہے اس کا ارادہ کرنا ہر مومن کا انسان کا ارادہ ہے کہ آج تک ہمارے اب ہمیں وہ کرنا ہے جو ہم نے سنا ہے امام اللہ نے صحیح بات ہے اس طرح سے پورا کرنا ہے انشاءاللہ صحیح بات ہے اللہ تعالی ہم عامل کی توفیق نصیب فرمائے آمین الحمد للہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا اعبد الا انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل به الغافلون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اننا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تدع الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غائب رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إله العالمين هذا الأمر وقبول فرمان ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہماری سیئات و حسنات سے بدل فرما اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ داخل ہو چکا تیری طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے شر شیاطین کو قید کر دیا گیا لیکن اے اللہ یہ طبیعت گیارہ مہینے کی نافرمانی کرتی رہی نفس و شیطان کا ساتھ دیتی رہی لہٰذا اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے ہو چکا ہے اپنی طاعت کی طرف ہماری وجہ سے آمادہ نہیں ہو رہی ہے الہ العالمین گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے نیکیوں کا ذوق و شوق پیدا فرما دیجیے ایسا ہمیں دین سیکھنے کی طاقت نصیب فرما دین سمجھنے کی طاقت نصیب فرما اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ایسا ہمیں نماز روزہ ذکر و اذکار کو دین سمجھا ہے ایسا ایمان کی پوری زندگی گزارنے کے لیے دین سمجھ بوجھ نصیب فرما دین سمجھ بوجھ نصیب فرما دین علم نصیب فرما اور دین علم کے مطابق عمل نصیب فرما الہ العالمین ہمارے ہاتھ پر رحم فرما ایسا کرم فرما ایسا آج تک کے ہمارے نمازیں آج تک کے ہمارے روزے آج تک کے ہمارے صدقہ خیرات ایسا آپ کی فرمانبرداری حاصل کرنے میں ایسا قابل تعریف نہیں ہوئے ہیں ایسا اس بات کا احساس ہے ہمارے نمازوں میں کوتاہیاں ہیں ہمارے اعمال صالحہ میں کوتاہیاں ہیں الہ العالمین ہمیں کامل نماز نصیب فرما ایسا آپ کو راضی کرنے والی نماز نصیب فرما آپ کو راضی کرنے والا عمل صالحہ نصیب فرما ایسا ہمارے طرف سے جو ہوگا رکھنے کا طریقہ بتایا ہے ایسا ہم سب کو اس طریقے پر خدا رکھنے کی توفیق اور تعریف نصیب فرما ایسا ہماری زبان کا بھی ہوگا ہمارے کان کا بھی ہوگا ہماری آنکھوں کا بھی ہوگا ہمارے ہاتھ پیر کا بھی ہوگا اس سے ہمیں تقویٰ رکھے ہو ایسا روزی ہمیں تعریف نصیب فرما ایسا گناہ کر کے گناہ کی لذت گناہ والی لذت بن چکی ہے عادت بن چکی ہے روزے کے آدمی کو نہیں چھوٹتے ہیں روزے کے آدمی کو نظرانیاں نہیں چھوٹی ہیں روزے کے آدمی کو گزاریں نہیں چھوٹی ہیں ایسا ہم کمزور کے کمزور ہیں نفس و شیطان کا حملہ بڑا قوی ہے ایسا آپ کی طاقتور ہے آپ بھی ہماری حفاظت فرما سکتے ہیں ایسا نفس و شیطان کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما ایسا پوری امت کی حفاظت فرما ایسا پوری امت کو ہدایت نصیب فرما نمازوں کا اہتمام نصیب فرما روز کا اہتمام نصیب فرما زکات کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما ایسا ہمارے عقائد کو درست فرما ہماری عبادات کو درست فرما ایسا ہمارے معاملات کو صحیح فرما ایسا ہمارے معاملات بھی آگے رکھتے ہیں ایسا ہمارے معاملات اولاد کے ساتھ رہتے ہیں والدین کے ساتھ رہتے ہیں
زندگی مقصد نہیں ہوتا ہے بس اللہ کی بناتا ہے یہاں ہوتی ہے ایسا بننا ہر طرف سے تمام ایسا حقیقت اللہ نے جو اللہ سے معبودات سے جیسے معبودات ایسا ہمارے جیسے معبود ہیں ایسا ہمیں اللہ کی فرمان ایسا اچھا اللہ کی فرمان ایسا ہمیں ہمارے اولاد کو ہماری نسلوں کو ایسا ہمارے مقام عروج نافعہ اعمال صالحہ اعمال فاضلہ سے بنانا فرمان ایسا ہمیں اور ہمارے اولادوں کو اور ہماری قیامت لانے والی نسلوں کو ایسا ہمارے فاضلہ عروج فاضلہ اعمال فاضلہ اور عبادت کی اور عادت کے ذریعہ سے عبادت فرمان تعالی مانا وہ یہ فرمان جو ذریعہ سے بڑھ کر عافیت کے ساتھ کی فرمان اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير سيدنا مولانا محمد واله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا رب